السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اپنے سبجیکٹ پر پوری توجہ دے رہے ہوں گے. اس کی تمام اونچ نیچ پر غور کر رہے ہوں گے اور یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس سبجیکٹ سے جو تھیری آپ کو پڑھائی جا رہی ہے اس کی عملی شکل میں کس طرح مطابقت ہے. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب تک ایڈورٹائزنگ کے متعلق جو کچھ پڑھا ہے یا بتایا گیا ہے آپ کو جو اب تک، اس میں کون سے عوامل ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کی تعریف کیا ہے، یعنی ایڈورٹائزنگ سے کیا مراد ہے. اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کے کون سے مختلف طریقے ہیں جو پہلے اور اب اپنائے جا رہے ہیں، اس کے طریقوں میں کیا کیا جدت آئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ترقی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے کیسی اور کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے. کوئی بھی دنیا میں اپنی روزمرہ زندگی میں آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پہلے آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ سوچتے ہیں، کچھ لوگ کم سوچتے ہیں زیادہ بولتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ سوچتے ہیں کم بولتے ہیں. لیکن سوچ کا ایک پہلو آپ کی روزمرہ زندگی میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ سوچ کس چیز پر یعنی بیس کرتی ہے. سوچ کا بنیادی ہوتا ہے واقعات، حالات اور جسے کہتے ہیں نا سچویشن پر. یعنی آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ موقع محل کی نزاکت یا موافقت یا مطابقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو سوچنے کے بعد آپ آگے کچھ عمل کرتے ہیں، یعنی بولتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں. یہی بنیادی پرنسپل آف لائف ایپلیکیبل ہے دنیا کے ہر علم پر، اور پرٹیکولرلی ایڈورٹائزنگ پر، کیونکہ اس کا تعلق پبلک کے ساتھ ہے. آپ نے اپنی پروڈکٹ کو ایک آڈینس کو پہنچانا ہے. آپ نے اپنی پروڈکٹ کے جو بہتری ہے یا بینیفٹس ہیں یا خواص ہیں، اس سے آپ نے ٹارگیٹ آڈینس کو کنونس کرنا ہے آگاہ کرنے کے بعد. یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو توجہ دینی بے حد ضروری ہے. ان میں تھوڑی سی تکنیکی یا جسے کہتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑے گی. جنرلائزڈ انفارمیشن جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. مثال کے طور پہ آپ ایک پین مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پینسل مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو موٹر سائیکل کی ڈیٹیل معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی پروڈکٹ ریلیٹڈ، یعنی بال پوائنٹ پین ہے، پینسل ہے، یہ پین ہے، کہ اس میں کیا کمپٹیشن ہے، پرائس رینج کیا ہے اور کون کون سے پلیئرز مارکیٹ میں موجود ہیں. یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک فیکٹر معلوم ہوگا، اور وہ فیکٹر ہوگا کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو کہاں پلیس کرنا ہے. آپ کی کمپنی یا کلائنٹ جو مارکیٹ کرنا چاہتا ہے پروڈکٹ کو، اس کی انوینٹری کیا ہے، یعنی وہ کیا مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ہے یا اس کے سٹاکس میں کیا ہے، اور اس کی پرائس رینج کیا ہے، اور اس کے بینیفٹس کمپیئرڈ ٹو کمپٹیشن کیا ہے. یہ ایک ڈیٹا ہوگا جو آپ کو حاصل کرنا ہوگا ایک اچھی کیمپین بنانے کے لیے، تاکہ آپ اپنی پروڈکٹ کی یونیکنس اس میں سے ڈھونڈ کر اس کو واضح کر سکیں اور اس کو اجاگر کر کے اس کو اویئرنیس کنزیومر کو پہنچا سکیں کہ آپ کی پروڈکٹ دوسروں سے کس طرح مختلف یا منفرد یا بہتر ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو ایک اچھی حکمت عملی بنانے کے لیے پرٹیکولرلی ایڈورٹائزنگ کے لحاظ سے، کیونکہ آپ نے آج ایڈورٹائزنگ کو کاسٹ افیکٹو بنانا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے
اور کوئی کام، کوئی پالیسی یا کوئی حکمت عملی یا کوئی کیمپین تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ کاسٹ افیکٹو نہ ہو. آپ بھلے ایک بہترین میسج بنا دیں، لیکن اگر وہ آبجیکٹو اچیو کرنے میں ناکام رہا تو آپ کی تمام ایفرٹ ضائع گئے. اس لیے آپ نے اپنی تمام ایفرٹس کو، اپنی تمام حکمت عملی کو میچ کرنا ہے مارکیٹ ٹرینڈز، مارکیٹ سائیکی اور مارکیٹ میں کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے. اور یہ تمام ڈیٹا آپ نے اکٹھا کر کے ایک رپورٹ، ایک انالیسس بنانی ہے، ایک تجزیہ بنانا ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے یہ پالیسی یا یہ حکمت عملی سجیسٹ کرنی ہے ٹو دی کلائنٹ. اسی بنیاد پر آپ اپنے کریٹو ڈپارٹمنٹ کو، آرٹ ڈپارٹمنٹ کو، ویژول ڈپارٹمنٹ کو، اور جو بھی اس سے منسلک ہوں یا جن کا بھی ان سے تعلق ہو، ان کو انہی لائنز پر یعنی گائیڈ کر کے رکھنا ہے کہ انہی لائنز پر رہتے ہوئے یا انہی لائنز میں رہتے ہوئے انہوں نے کیمپین کی تمام پروڈکشن کرنی ہے. اس میں آپ کو، جیسے میں نے آپ کو کہا، مارکیٹ سے باخبر ہونا اور ایک انڈیویجول یا اوریجنل ویژن رکھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ اوریجنل اور انڈیویجول یا جسے کہتے ہیں اوریجنل آئیڈیا تبھی آ سکتا ہے اگر آپ کو ان تمام بنیادی عوامل کا علم ہو. تبھی آپ ان میں سے ایسے عوامل نکالیں گے، ایسی چیزیں سامنے لائیں گے جس سے آپ کنونس کر سکیں گے ٹارگٹ آڈینس کو، جو آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں یا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں. یہ وہ چند عوامل ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب آج کے دور میں یہ جو ماڈرن ڈیز جا رہے ہیں، ایڈورٹائزنگ بڑے عجیب عجیب رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. اس کا جو پریکٹس ہے، اس کا جو علم ہے اور اس کی جو شکل ہے. ایک زمانے میں ایڈورٹائزمنٹ کو بہت جب امپورٹنس دی جاتی تھی تو اخباروں میں یا ہینڈ بلز بانٹے جاتے تھے. لیکن آج ایک نیا ایونیو جو بہت اسٹرانگلی آ رہا ہے ٹیلی ویژن کے بعد، وہ ہے آن لائن یا انٹرنیٹ. دنیا میں کہتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں تعداد جو انٹرنیٹ یوزرز کی ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ ایڈورٹائزنگ سورسز جو ہیں وہ اس کے سامنے بقول شخص سے ماند پڑ جائیں گے یا ان کی امپورٹنس بتدریج کم ہوتی جائے گی. اس لیے آن لائن ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگہی دینا، سمجھانا، بتانا ضروری ہے. اب اس بات سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ ہوتی کیا ہے. یعنی آپ نے کمپیوٹر کھولا، آپ ویب سائٹ پر گئے اور اس پر آپ نے اپنے جو بھی پروڈکٹ ہے، اپنی جو بھی کمپنی ہے، اس کا بینر یا اس کی مختلف عوامل سے ایڈورٹائزنگ کی. دوسرا طریقہ ہے ای میل کا. ای میل کے ذریعے آپ نے تمام جسے کہتے ہیں ڈائریکٹ میلنگ کر دی. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے آج بات کریں گے، لیکن یہ بات جاننا بے حد ضروری ہے کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ از ناؤ گریجولی بیکمنگ امپورٹنٹ. بیکاز وائی؟ Now the question is why. The reason is that most of the people now are glued to the computer for various reasons. The marketing people are glued or they are concentrating on computer because the reason that they are collecting data not only in local market but also in the international market. Then those who are teaching, they are getting resource. Then those who are listening to music, they are visiting various sites and they are on the computer and what not. Comparison of stock markets, stocks, everything related to today trade, business activity, countries, their economies, everything now is available online. That is where the marketing people are using advertising as an effective tool for online advertising. These are few of the things which you have to keep in mind because یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ جب اپنا پروفیشن شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہوں گی جاننا. کیونکہ انشاءاللہ جس طرح آپ اپنے پروفیشن میں آگے بڑھیں گے
اس طرح دنیا روزمرہ ترقی کر رہی ہے, روزمرہ دنیا میں چینجز ہو رہی ہیں, اور وہ چینجز ایسی ہو رہی ہیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے یا ان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے یا ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یا ان کو استعمال نہیں کریں گے, تو probably you will lose the business which you are expecting to get from the client, because the client is also aware, fully aware of these changes. Why is aware? Why the client is aware? Because of very stiff competition, because of major shift in attitude of the consumers, retailers, and whatnot. Everywhere there is, because of stiff competition, there is this requirement of innovation, modification, and improvement in advertising technology. تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں, اچھے طریقے سے آپ اس کو بیلنس آؤٹ کریں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی آپ آن لائن ایڈورٹائزنگ شروع کر دیں. ہر چیز کے لیے آپ کو ایک حکمت عملی, اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنا پڑے گا کہ آپ نے کن عوامل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. اور آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیو ایک ہی ہوتا ہے. موسٹلی آبجیکٹیو از سیلز ریلیٹڈ, whether it is services or it is products. The objective is to get the maximum share or to grab the share in the market, or to introduce a product, or to sustain a product, or to complete or to maintain what? To maintain the brand in the market, its image and everything. تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو اس کے حوالے سے جب بھی آپ ایک کیمپین بنائیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھی کیمپین بنانے میں, ایک اچھی کیمپین کو ڈیزائن کرنے میں, ڈیوائز کرنے میں اور اڈاپٹ کرنے میں. تو سب سے پہلے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں اباؤٹ آن لائن ایڈورٹائزنگ. ناؤ ایز آئی ٹولڈ یو, دس از اے نیو ایونیو وچ از بیکمنگ ویری پاپولر. ٹھیک ہے جی, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ بھی مانتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں. آج ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں کمپیوٹر استعمال کر رہا ہے, اور جب کمپیوٹر استعمال کرتا ہے تو اس کے استعمال کے شروع کرنے کے کچھ عرصے بعد اس کا پہلا سٹیپ ای میل ہوتا ہے, اور دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کیا؟ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے جی انٹرنیٹ براؤزنگ. اور یہ وہ سٹیپ ہے جو کہ آپ کو قریب کرتا ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کے, کیونکہ آپ کے کنزیومر جب اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو پھر ان کا جو انٹرسٹ ہے براؤزنگ میں لا محالہ ان بینرز, ان ایڈورٹائزنگ کے مختلف طریقوں پر جاتا ہے جو کہ وہاں موجود ہوتے ہیں, ہوم سائٹس پر, ویب سائٹس پر, وٹ ایور یو مے کال, ہوم پیجز پر یا ویب سائٹس پر. تو یہ ایک نیا ایونیو ہے جو بڑی تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ. اب اس میں سب سے پہلے پیشتر اس کے کہ ہم اس کے آگے چلیں, کچھ آپ کو ٹیکنیکل ورڈز سمجھانا بڑا ضروری ہے, اور وہ انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ بز ورڈز. تو انٹرنیٹ کے کچھ بز ورڈز ہیں جن سے آپ کو متعارف کراتا ہوں تاکہ آپ کو جب بھی اس سے سامنا کرنا پڑے تو آپ کو یہ الفاظ کا مطلب اور ان کا مقصد پتا ہو. ان میں پہلے تو میں آپ کو وہ بز ورڈز بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد ہر بز ورڈ کو انڈیویجولی ایکسپلین کروں گا کہ اس کا بنیادی اور مقصد کیا ہے. تو یہ بز ورڈز ہیں, تھوڑے سے آپ سلائیڈ پر پڑھ لیں, لکھ لیں, نوٹ کر لیں. بٹن ایڈز, کلک تھرو, کوکیز, کاسٹ پر کلک, کاسٹ پر لیڈ سیل, امپریشنز, اسپانسرشپس اور کو برانڈیڈ ایڈز, ایڈ ویوز, بینر, انٹرسٹیشل اینڈ رچ میڈیا. تو یہ وہ بز ورڈز ہیں جو آج کل, ویسے تو یہ بے شمار ہیں, لیکن یہ وہ کامنلی یوزڈ بز ورڈز ہیں جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, کیونکہ آپ کو ان سے بہت زیادہ سامنا ہوگا. اب میں ذرا ان کو آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو بنیادی طور پہ یہ سمجھ آ جائے
کہ ان بز ورڈز کا مطلب کیا ہے یا یہ وہ ورڈز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں, پرٹیکولرلی فرام دی پوائنٹ آف ویو آف آن لائن ایڈورٹائزنگ. سب سے پہلے بٹن ایڈس. اب اگر تھوڑا سا اپنی زندگی اور ایک لمحے کے لیے آپ کسی ایک ہوم پیج کو اپنے ذہن میں دہرائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ویب پیج یا ہوم پیج ہوتا ہے اس کے نیچے ایک اسکوائرش ایڈز بنے ہوں گے مختلف. ان کو کہتے ہیں بٹن ایڈز, یعنی چھوٹے چھوٹے ایڈز ہوتے ہیں اور ان میں صرف یا تو کارپوریٹ لوگو ہوگا یا کوئی کمپنی کا نام ہوگا. ان کو کہتے ہیں بٹن ایڈز. جب بھی یہ لفظ استعمال ہو تو اپنے ذہن میں رکھیے. مگر ساتھ ساتھ جب میں یہ آپ کو لفظ کے معنی اور مقصد بتا رہا ہوں نا, تو اپنے ذہن میں ذرا ایک ہوم پیج رکھیے کسی بھی ایک ویب سائٹ کا. دوسرا ہے کلک تھرو اور کلک ریٹ. اب دیکھنا یہ ہے, جج یہ کرنا ہے کہ کتنی دفعہ ایک ویور یا وزٹر ٹو دیٹ سائٹ کلکس آن دیٹ ایڈ. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس ایڈ کو کتنی دفعہ کوئی کلک کر کے زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن چاہتا ہے, وہ ہوگا کلک ریٹ. یعنی کلک ریٹ اس میں ڈٹرمن ہو جائے گا, یا کلک تھرو کہ اس کے تھرو آپ کلک کر کے آگے اپنی ڈیٹیلز آف دیٹ ایڈورٹیزمنٹ کیسے حاصل کرتے ہیں. سو دوسرا بز ورڈ کیا ہوا؟ کلک تھرو اور کلک ریٹ. تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں اس کو. آگے کوکیز. کوکیز بڑا آسان سا لفظ ہے. بنیادی طور پہ یہ وہ انفارمیشن ہے, آپ دیکھیے جب بھی آپ کسی ویب براؤزر کو وزٹ کرتے ہیں تو آپ کی وزٹ کا ایک ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کے وہاں مینٹین ہو جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اس پہ جائیں گے پیج پہ تو فوراً آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, اور جو آپ نے اپنی انفارمیشن اس ویور, یعنی آپ ایز اے ویور آپ نے جو بھی انفارمیشن ایکسیس کی ہوگی وہ ایک پرٹیکولر سائٹ پر مینٹین رہتی ہے. آپ اس کو جب ایکسیس کرتے ہیں تو وہ آپ کو امیڈیٹلی ریٹریو ہو جاتی ہے. تو اس کو کوکیز کہتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی اس کا ایکسپلینیشن اگر آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں. وہ یہ ہے کہ انفارمیشن اسٹورڈ آن اے ویورز ویب براؤزر ٹو ہیلپ آئیڈینٹیفائی that particular person to the web provider the next time that viewer visits a particular site. ٹھیک ہے جی. سو یہ تیسرا ہوا کوکیز. آگے چلتے ہیں. کاسٹ پر کلک. بنیادی طور پہ the rate charges to advertisers, یعنی جب بھی آپ ایک ایڈ کو ایکسیس کریں گے تو ایڈورٹائزر کو جو بھی اس سے چارج, اس کی کاسٹ پڑے گی, اس کو کہتے ہیں کاسٹ پر کلک. سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ویب سائٹ کے اوپر ایک فوڈ آؤٹ لیٹ کا جو ہے کلک بنا ہوا ہے. اب اس کا جو ریٹ ہے وہ طے ہوا ہے کہ ایوری ٹائم ایک کلائنٹ کلکس دیٹ ایڈورٹائزر ول ہیو ٹو پے لیٹس سے ایکس amount of money for that click. So that is called click rate. یہ بہت مختلف اس کے اشکال ہیں. اس کو آگے چل کر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے, کیونکہ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس وقت اس کا سوال آئے گا, اور پھر آپ کو یہ ویژولی بھی ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ بآسانی سمجھ آ جائے. تو یہ ہے کاسٹ پر کلک. اب نیکسٹ ہے کاسٹ پر لیڈ یا کاسٹ پر سیل. یہ بھی جس طرح کلیئرلی ایکسپلینیبل ہے اس کے لفظ کے اپنے معنی سے. مطلب یہ ہے کہ ایسا ریٹ جو ایڈورٹائزر کو چارج کیا ہو اگر یوزر رسپونڈ کرتا ہے پرسنل انفارمیشن کا. کیسے؟ مثلا آپ نے ایک کلک کیا, آپ کلک کرنے کے بعد ادھر جاتے ہیں اور ادھر ایک فارم یا ایک ڈیٹا فارم وہاں موجود ہوتا ہے جس پر آپ اپنی انفارمیشن بھر دیتے ہیں. یعنی ایڈورٹائزر کو بنیادی طور پہ آپ اپنی ڈیٹیلز پرووائڈ کر دیتے ہیں
جس سے وہ ایک ڈیٹا بیس اپنا بناتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی سیلز کے ٹارگٹ اسٹیبلش کرتا ہے. ٹارگٹ سے مراد نمبر نہیں ہے, ٹارگٹ آڈینس مطلب ہے. یعنی ایوری ٹائم وین دی ایڈورٹائزر ول بی ایڈورٹائزنگ آن لائن فار اے پروڈکٹ, دین دیٹ کمپنی ول ہیو or that advertiser will have a number of people available in his database to whom he can flash his information and to get the benefit out of that. So then there is a rate attributed to it. In the advertising cost which has been charged to the advertiser. اس کے مختلف پیرامیٹرز ہوتے ہیں, وہ ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے بعد میں. لیکن اس سٹیج پر اگر کوئی شخص ایڈورٹائزر کو اپنی کلک کے بعد انفارمیشن دیتا ہے تو یہ بھی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کا ایک ریٹ طے ہوتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں کیا, کاسٹ پر لیڈ سیل. یعنی یہ آپ کو سیل کی طرف لیڈ کر کے لے جاتا ہے کیونکہ کسٹمر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا اور اپنی ڈیٹیل آگے آپ کو پرووائڈ کی. ٹھیک ہے نا جی, آپ کا ڈیٹا, یہ ایک بڑا افیکٹو اور مفید طریقہ ہے. اس کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا میں بے شمار کمپنیز کے پاس, بے شمار کنزیومرز کے جو اس قسم کی پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں, انفارمیشن موجود ہے. اور وہ وقتاً فقتاً, آپ کو یہ تو بات پتہ لگ گئی ہوگی, آپ کے پاس بھی کئی دفعہ ای میلز آتی ہوں گی, وقتاً فقتاً اس انفارمیشن کو جب بھی ضرورت ہوتی ہے استعمال کرتے ہیں اور اپنی سیلز پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ, امپریشنس. امپریشنس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی دفعہ ایک پیج پر وہ ایڈ ڈسپلے ہوتا ہے, یعنی ڈفرنٹ ہٹس کتنی اس کو کرتی ہیں اس پروڈکٹ کو, اس ایڈ کو. اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پہ ایک کار ہے, ایک کار کے ایڈ کو ایک وقت میں کتنی دفعہ آپ مختلف انداز میں ڈسپلے کرتے ہیں تاکہ ہر دفعہ انٹرسٹ ویب براؤزر کا یا اس سائٹ کو وزٹ کا یا کلک کرنے والے کا برقرار رہے گا. ہر دفعہ وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. اس کا مطلب ہے آپ اپنے ایڈ کو مختلف طریقے سے ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں امپریشنز, یا آپ کیسے امپریشن بٹھاتے ہیں اپنی پروڈکٹ کا ان دی مائنڈ آف دی ویور. نیکسٹ, اسپانسرشپس, یعنی اسپانسرشپ ایڈ یا کو برانڈنگ. اب یہ کو برانڈنگ ایک نئی ٹیکنیک ہے جب ایک سروس اور ایک پروڈکٹ کو اکٹھا ملا کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. سو اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹنگ کمپنیز, برانڈس اینڈ پروڈکٹس آن ویب سائٹس. اس کو اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے. جیسے اس کی ایک بڑی مختصر سی, چھوٹی سی, اچھی سی, افیکٹو مثال دیتا ہوں کہ ایک بینک اور ایک کریڈٹ کارڈ کمپنی دونوں اپنی برانڈ کو برانڈ کر لیتے ہیں اور بیک وقت مارکیٹ کرتے ہیں. سو ایک کریڈٹ کارڈ ہیز دی نیم آف اے بینک اینڈ اٹس اون برانڈ. تو یہ بڑی ایک سمپل سی اور اچھی مثال ہے جو آپ کو روز آپ کی نظر سے گزرتی. اب آگے جی ایڈ ویوز. ایک اس میں یاد رکھنے کی جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ کتنی دفعہ ایک ایڈ بینر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو ذرا دوبارہ آپ سائٹ پر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بینر لکھا ہوا ہے اور اس کو آپ کلک کرتے ہیں اور اس سے آپ مختلف انفارمیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ کتنی نمبر آف ٹائمز این ایڈ بینر از ڈاؤن لوڈیڈ, کیونکہ جب بھی آپ ایڈ بینر کو کلک کریں گے وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا تبھی آگے چلے گا. تو یہ ہو گیا. نیکسٹ از بینر. ایڈ آن ویب. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آن ویب سائٹ جس کو آپ دیکھیں اور اس کو آپ کلک کریں تو وہ ہاٹ لنک ہوگا اور وہ فوراً ایڈورٹائزر سائٹ پر آپ کو لے جائے گا. کئی جیسے یونیورسٹیوں کے بینرز ہوتے ہیں, جب آپ ان کو لنک کریں, آپ ان کو
کلک کریں تو وہ ہاٹ لنکس ہوتے ہیں, وہ کلک ایکٹیو ہوتا ہے, اس کے ذریعے آپ کو وہ فوراً ڈائریکٹ کرتا ہے ٹوورڈز دی کنسرنڈ سائٹ. یہ ہوتا ہے بینر. اس کے بعد انٹرسٹیشل, یہ ذرا انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. اب یہ انٹرسٹیشل اچھی چیز بھی ہے اور بری چیز بھی ہے. اچھی چیز اس لیے ہے کہ یہ ایک ایسی ونڈو ہوتی ہے جو اس وقت کھلتی ہے جب آپ ایک ویب سائٹ کو ایکسس کرنا چاہتے ہیں, تو جب تک وہ ویب سائٹ لوڈ نہیں ہو جاتی تب تک اس پہ ایک ایڈ اپیئر ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, کچھ تو ایسے ویورز ہوتے ہیں جو اس کو پسند نہیں کرتے اور اس سے اپسیٹ ہو کے سائٹ بند کر دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ ایسا انٹرسٹنگ بنتا ہے انٹرسٹیشل ایڈ کہ اس کی وجہ سے اس سائٹ پر رہتے ہیں, اور وہ سائٹ پوری جب کھل جاتی ہے تو وہ ایڈ اپنا مقصد حل کر گیا ہوتا ہے, کیونکہ اٹ ہیز میڈ این امپریشن آن دی ویورز مائنڈ. اینڈ فائنلی رچ میڈیا. دیکھیے یہ ایک اب ایسا سورس ہے جس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر قسم کی جگلری ہو رہی ہے. سو مچ سو اگر میں یہ کہوں کہ ٹیکنالوجی میجک موجود ہے ویب سائٹس پر, تو وہ آپ ایگری کریں گے. کس طرح کہ دیکھیے ابھی ویڈیو بھی یوز ہو رہی ہے, ابھی اسٹریمنگ آڈیو ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہیں, ابھی اینیمیشن ہے, اس میں آڈیو ہے, اور انٹرنیٹ ایڈز اب کسی لحاظ سے بھی سلیپنگ ایڈز نہیں ہے, دے آر ایکٹیو ایڈز. تو اس کو عام الفاظ میں جب بھی آپ کو کہیں گے تو آپ کو یہ لفظ یاد رکھنا چاہیے کہ رچ میڈیا از بینگ یوزڈ فار دیٹ سائٹ, فار دیٹ ایڈورٹائزمنٹ. اس میں مختلف ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس کے بارے میں آگے آپ کو اسی آن لائن ایڈورٹائزنگ کے سلسلے میں مزید انفارمیشن دی جائے گی. امپورٹنس کیا ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کی؟ دیکھیے جی, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایڈورٹائزنگ میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا جائے. تو سب سے پہلا فائدہ یا اہمیت سمجھ لیں, فائدہ کی بجائے اہمیت زیادہ ضروری لفظ ہے. سب سے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ ون آف دی ویری فیو میڈیا آلٹرنیٹیوز دیٹ کین بی یوزڈ فار آلموسٹ آل ایڈورٹائزنگ پرپسز اکراس آل پاسبل مارکیٹ سیگمنٹس. اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ واحد طریقہ ہے اس وقت جس میں تمام سیگمنٹ آف دا مارکیٹس کو بیک وقت آپ اپروچ کر سکتے ہیں. اس طرح جب آپ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس پہ تمام ایڈورٹیزمنٹس ہوں گی اور ہر سیگمنٹ آف جو مارکیٹ ہے اس سے گزرے گی. چنانچہ ایک بڑا افیکٹو آن لائن طریقہ ہے کہ آپ عام حالات میں بھی اور عام طور پہ بھی اپنی پروڈکٹ کو آگے سپلیش کر سکتے ہیں. نیکسٹ, دیر از ریپڈ ایکسپٹینس آف انٹرنیٹ ایز اے میڈیم آف کنیکٹیوٹی اینڈ کامرس. یہ آج کل کے دور میں, جیسے میں نے آپ کو آج کے تعارف میں بھی بتایا تھا, بہت افیکٹو میڈیا ہے. اس میڈیا کے ذریعے اب وائڈ اسپیکٹرم آف ٹارگٹ آڈینس کو کور کیا جا رہا ہے, اور کوریج کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی انٹرنیٹ سروسز موجود ہیں آپ کا میسج وہاں پہنچ رہا ہے, آپ کی پریزنس وہاں موجود ہے, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹ. نمبر 3, پرووائڈز مور انٹر ایکٹیویٹی ود کسٹمرس. اب اس کو ذرا یوں دیکھیں آپ, ایک ایڈ اخبار میں اور ایک ایڈ آن لائن ایڈورٹائزنگ میں. اب لیٹ اس سے an ad is about a car. Now the car's ad on paper is stationary. ٹھیک ہے جی, and maybe one angle or two angles are shown. But now on online, the same car is shown running. The same car is shown from different perspectives, its capabilities, everything, and in an animated form using various tools of interactivity. So
The choice is with the viewer or the audience to know and see about the product whatever they want to know. So there is more interactivity between the customer and the advertiser. Next, consumers can interact with the product and build their own experience with it. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. یہ پوائنٹ اس لیے میں نے علیحدہ بیان کیا کہ آپ کو یہ بھی معلوم رہے کہ اس سے اپرچونٹی ٹو دی کسٹمر موجود ہے کہ وہ اس کو خود آن لائن اس سے یوز کر کے فائدہ, یعنی اس کا ذاتی تجربہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس میں کیا بینیفٹس. تو یہ ایک اور اہمیت ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ. اب ذرا تھوڑا سا, جیسے میں آپ کو ابھی چھوٹی سی مثال دی تھی اخبار کی اور اس کی, تو میں آپ کو اس سلائیڈ کے ذریعے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن اور ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میں کمپیرزن. ابھی میں ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کی بات نہیں کر رہا, کمپیرزن کی بات کر رہا ہوں. اب ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ اخبار ہیں, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, ہینڈ بلز ہیں, واٹ ایور از پریزنٹ ادروائز, ایز اگینسٹ آن لائن. اب آن لائن میں دیکھتے ہیں ان میں کمپیرزن کیا ہے. لیٹ اس ٹیک فرسٹ آن لائن. ویری انٹریکٹیو, آفرز بیسٹ پل اینڈ پش ایڈورٹائزنگ. Consumers can pick and choose information. Advertisers can customize message. Provides best sales lead to B2B, which is business to business advertisers. Whereas in traditional, all these things are dependent upon three words. That it is traditional, it is less effective, it is restricted, and it is generalized, because when you advertise in the conventional or traditional advertising systems, you are catering to a definite and a selected audience. Yani comparison hai between traditional and online advertising. جس طرح دوسری ایڈورٹائزنگ میتھڈس کو یوز کیا جاتا ہے فار ویریئس آبجیکٹوس آف ایڈورٹائزنگ, تو دیکھنا یہ ہے کہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کے آبجیکٹوس کیا ہے. سب سے پہلے تو برانڈ بلڈنگ, یعنی آپ نے برانڈ کو اسٹیبلش کرنا ہے, یا آپ نے برانڈ کو کی اسٹیبلشڈ پوزیشن کو سسٹین کرنا ہے. دوسرا, آپ نے ڈرائیو ٹریفک ٹو ویب سائٹ, یعنی آپ نے ویب سائٹ کے ذریعے, اس کی مینووربلٹی کے ذریعے آپ نے ایڈورٹائز کرنا ہے اپنی پروڈکٹ کو. تیسرا, آپ نے کوالیفائڈ لیڈز کو ڈیولپ کرنا ہے, اور آپ نے کنڈکٹ سیلز کرنی ہے, یعنی آپ نے سیلز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اب تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ بیشتر پروڈکٹس ٹوڈے یو کین بائی آن لائن, اور اب چونکہ رسائل اور جو طریقے جو ہے نا ڈلیوری کے, وہ اتنے افیکٹو اور کاسٹ افیکٹو ہو گئے ہیں کہ اب کسی چیز کا دنیا کی کسی کونے سے بھی حاصل کرنا, منگانا کوئی مشکل نہیں رہا. سو مچ سو دیٹ فار انڈیویجلس بینک ٹرانسفر از دی کوشچن اور اے پریکٹس آف دا پاسٹ. اب تو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آن لائن آپ شاپنگ کر سکتے ہیں کسی چیز کی, اور وہ آپ کو آپ کے ایڈریس پہ ڈلیور کر دی جاتی ہے. اس میں شروع میں کریڈیبلٹی کا, لیک آف کریڈیبلٹی کا آنسر تھا, لیکن اب کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے, اور ہیکنگ آف کارڈز کی بھی بہت سیکورٹی پیدا ہو گئی. بہرحال یہ بہت مختلف سبجیکٹ ہے, لیکن بتانا یہ مقصود تھا کہ سیلز کا بھی ایک آبجیکٹو ہے, جو سیلز آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اوپر ہم ذرا ڈیٹیلز میں آگے بات کریں گے. بلڈ برانڈز تو دیکھیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ چاہے دنیا کی کتنی بڑی کمپنی کیوں نہ ہو, ایک نام ہے فارچون 500 کمپنیز کے 500 دنیا کی لیڈنگ کمپنیز ہیں, آن دی بیسس آف ٹرن اوور, on the basis of product range, on the basis of
profitability on the basis of hiring of people, HR, but they also need to build brands, and they use online systems by their home pages, by their websites, by their banners, so that their brand is established and remains established. ٹھیک ہے جی. دوسرا, ڈرائیو ٹریفک ٹو ویب سائٹ. آن لائن ایڈورٹائزنگ آفر پروون وے ٹو اسٹیئر انٹرسٹڈ بائرز ٹو ویب سائٹ ٹو نو مور اباؤٹ پروڈکٹس اینڈ سروسز. ٹھیک ہے جی, آپ کو ایکسپلین ہو گیا یہ کہ طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب سائٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیئر کیا جاتا ہے ڈفرینٹ انفارمیشن اباؤٹ دا پروڈکٹ کے, جس سے کہ آپ اس پروڈکٹ کی طرف کی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا ڈیولپ کوالیفائڈ لیڈس آن ویب سائٹ تھرو بیسٹ کاپی اینڈ پکچرز کنوینس دی پراسپیکٹس فار گڈ بزنس. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, بڑی سمپل سی بات ہے کہ بہترین پریزنٹیشن کے ذریعے, بہترین میسجز کے ذریعے, بہترین السٹریشنز کے ذریعے آپ پراسپیکٹ کو اچھے بزنس کے لیے کنوینس کرتے ہیں. پھر کنڈکٹ سیلس, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے کہ ونس کنوینسڈ دی پرسن آن لائن از کنوینسڈ دیٹ سیلس کین بی افیکٹڈ تھرو آن لائن. دیکھیے, آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ ایک سائٹ پر جاتے ہیں تو انہوں نے ایسے لنکس بنائے ہوئے ہیں جن میں پرچیز کا جو ایلیمنٹ ہے وہ افیکٹو ہوتا ہے. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کی ڈیٹیلز لیتے ہیں, آپ کا ایڈریس لیتے ہیں, آپ کا کریڈٹ کارڈ یا جو بھی سورس آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیلز لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ذریعے آپ کو ایک انوائس ریز کر دیتے ہیں. آج بہت سارے ہمارے لوکل کمپنیز, بینکس, کریڈٹ کارڈ کمپنیز آر ایکسپٹنگ یوٹیلیٹی بلز, گیس بلز, فون بلز, all is being done online. So that is the way you can say that the sales are now conducted through online. So یہ وہ objectives ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو ان ڈیٹیل بتایا جو آن لائن ایڈورٹائزنگ سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب آن لائن ایڈورٹائزنگ کی اقسام کتنی ہیں؟ ایک تو بڑا آسان ہے, ہوم پیج, یعنی ورلڈ وائڈ ویب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں وہ اپنا ایڈریس دیتا ہے www and the name. So home page, that when you click that, a home page opens where information about your company, about your products, profile, what not is there. اس کے بعد بینرز, جیسے بینرز میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, اس پہ بینرز ہوتے ہیں. بینرز کی بکنگ ہوتی ہے اور بینرز کی کاسٹ ایک ہوتی ہے جو پے کرنی پڑتی ہے, جس کی بنیاد پر بینرز جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں فار ایڈورٹائزنگ. اس کے بعد بعض اوقات پہ سائٹس پر صرف لوگوز ہوتے ہیں. وہ لوگوز ہاٹ لنکڈ ہوتے ہیں, جب آپ ان کو کلک کریں تو آپ ان کی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں. سو بینرز کے بعد ایک اور طریقہ ایڈورٹائزنگ کا لوگوز ہے. اب ہم آتے ہیں ای میل کی طرف. ای میلز آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کئی دفعہ کئی پروڈکٹ کی ای میلز آپ کی طرف آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ای میل آپ کو آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ناؤ لیپ ٹاپس اویلیبل ایٹ ویری اسپیشل پرائسز اینڈ دس اینڈ دیٹ, why not visit this, information about the company, about the product and what special offer you are making. These emails are sent by thousands to various people. تو یہ ای میل ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ طریقہ ہوتا ہے کی ورڈز اور سرچ انجنس. مختلف کی ورڈز کو رکھا جاتا ہے جن کو آپ اگر یوز کریں تو اس کے ذریعے بھی آپ سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں. کلاسیفائڈ ایڈس, چھوٹا ایڈ ہوتا ہے, اس میں تھوڑی ڈیٹیل دی ہوتی ہے اس ایڈس کے بارے میں. انٹرسٹیشلس, یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ایک ایسی ونڈو یا ایک ایسا ونڈو جو ویب پیج کھلنے سے پہلے ایڈ ہوتے ہیں تاکہ وہ جو شخص اس کو ایکسس کر رہا ہے, ہی اور شی وٹ ایور اٹ از, ہیز ٹو گو تھرو دیٹ ایڈ. اس کے بعد اسپانسرڈ میلنگ لسٹ. دیر از اے میلنگ لسٹ وچ از اسپانسرڈ بائی دی کمپنی and company is sending to every possible target audience. یہ ہیں ٹائپس آف آن لائن ایڈورٹائزنگ. مختلف قسم کی ایڈورٹائزنگ میں جب بھی آپ اینالائز کریں گے
تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسے چیلنجز ہیں یا یوں سمجھ لیں کون سی ایسی مشکلات ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا جن سے نبرد آزما ہونا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے مارکیٹنگ چیلنجز. مارکیٹنگ چیلنجز کیا ہیں؟ نمبر 1 نیڈ فار سمپلر لینگویج. مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لینگویج سمپل ہو تاکہ جو بھی اس سائٹ کو وزٹ کرنا چاہتا ہے, اس ایڈ کو وزٹ کرتا ہے, اس کی کمپریہنشن کے مطابق ہو. اس کے بعد ویئر ایور پریکٹیکل یوز سیم لینگویج, یعنی کوشش کریں کہ آپ کی لینگویج آپ کا نشان بن جائے یا آپ کی پہچان بن جائے. جہاں بھی ممکن ہو وہی لینگویج استعمال کریں تاکہ فوراً آپ کے بارے میں, جسے کہتے ہیں نا, فوراً پہچان لے جائے کہ اس پروڈکٹ کے بارے میں. یہ ویسے بھی جنرلی بھی ایک سلوگن سے ریلیٹڈ بھی ہے. اس کے بعد نیڈ فار سیلنگ آن دی انٹرنیٹ ان سمپلر وے. جو انٹرنیٹ پہ سیلنگ کے میتھڈز ہیں نا, وہ سمپل ہونے چاہیے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہونی چاہیے اور ایزی ٹو پرسو ہونی چاہیے اور اڈاپٹ ہونی چاہیے, تاکہ اس کی کمپلیکسٹی سے دل برداشتہ ہو کر وہ سیل افیکٹ نہ ہو جائے. یہ پہلے کچھ ہوتا تھا, کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اور اس میں اتنی کمپلیکیشنز ہوتی تھیں کہ لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے تھے. اب میگزینز تک آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں آن لائن وداؤٹ اینی پرابلم. obtain and distribute accurate figures about size of online audience. جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے نا, تو آپ کے پاس ایک پرٹیکولر اور یعنی افیکٹو اور یوزفل ڈیٹا بیس اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کے ذریعے آپ ڈیٹیلس آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں اور آپ اپنی جو آن لائن ایڈورٹائزنگ ہے اس کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میڈیم کے ذریعے مارکیٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ریسرچ اباؤٹ آن لائن پینیٹریشن اینڈ اٹینٹیونیس جو ہے اس کو کولیٹ کریں, انفارمیشن اس کو اکٹھا کریں تاکہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ صحیح موجود ہو. اب یہ ہیں وہ مارکیٹنگ چیلنجز. اب دوسری قسم کے چیلنجز کیا آتے ہیں؟ ایجوکیشنل چیلنجز. یعنی اسپیشل انیشیٹوز آر نیڈیڈ ٹو ایجوکیٹ دی ایڈورٹائزر اباؤٹ بینیفٹس. اس کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آن لائن کے فائدے کیا ہیں, آن لائن سے وہ کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ. سو آپ کے جو کلائنٹیل ہے, یہ جو ایڈورٹائزرز ہیں, یہ جو مینوفیکچرز ہیں, یہ جو ٹریڈرز ہیں, جو بھی آپ کے ہیں آن لائن ایڈورٹائزنگ کا یوز کرنا چاہتے ہیں میتھڈ, تو ان کو ایجوکیٹ کرنا کے لیے اسپیشل انیشیٹوز لینے چاہیے تاکہ وہ آن لائن ایڈورٹائزنگ کے بینیفٹس اور طریقوں سے آگاہ ہو سکیں. جب ان کو ان کے بینیفٹس اور طریقوں کا پتہ ہوگا تو بلا محالہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں گے اور اس کو اڈاپٹ کریں گے, اور جتنا اڈاپٹ کریں گے اتنا آن لائن ایڈورٹائزنگ زیادہ یوز ہوگی. اور یہ تو بات اب طے ہے کہ بیکاز آف ڈسٹینسز, بیکاز آف ویریس کنسٹرینٹس, ٹائمنگ کنسٹرینٹ ہو گئی, ڈسٹینس کنسٹرینٹ ہو گئی, ویریس کنسٹرینٹس کی وجہ سے اوور اے پیریڈ آف ٹائم آن لائن یوزیج of computer will increase many folds. It is already increasing many folds, but over a period of time, because now computer is within everybody's purchasing reach. ابھی جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق کمپیوٹر مینوفیکچررز نے ایک ایسا کمپیوٹر وضع کیا ہے جو اتنا لو کاسٹ ہوگا کہ ہر شخص اس کو خرید سکے گا. یعنی مزید ابھی آلریڈی بہت کم ہو گئی ہیں پرائسز, لیکن مزید اب یعنی پرچیزبل یا یوں سمجھ لیں افورڈیبل کمپیوٹر اویلیبل ہوگا جس میں یہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص کو تو اتنے ہائی اینڈ کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. عام لوگوں کو ویب براؤزنگ, ای میل اور یا مختصر قسم کے جو
لیٹرز یا معمولی کیلکولیشنز وغیرہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کمپلیکسٹی کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. چنانچہ یہ سسٹم بہت پاپولر ہو رہا ہے اور مزید ہوگا. اب یہ ہم نے دو ڈسکس کیے، ایک کیا ہم نے مارکیٹنگ چیلنجز، ایک ہم نے ڈسکس کیا ایجوکیشن چیلنجز. اب اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے اسٹرکچرل چینجز. اسٹرکچرل چیلنجز وہ ہیں جس میں اس کی پراپر پلاننگ، اس کی پراپر ڈیزائننگ اور اس کی پراپر ایپلیکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے نا؟ اسٹرکچر سے جو مراد ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں نا جی کہ آن لائن کی جو سائٹ ہے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹیکنیک، ایک اسپیشل لینگویج اور ایک اسپیشل پروسیس کی ضرورت ہے. اب اس میں کیا چیلنجز ہیں؟ نمبر 1، ایٹ پریزنٹ پلاننگ پروسیس ریمینز اے پرٹیکولر چیلنج. اس وقت جو پلاننگ پروسیس ہے وہ ابھی بھی کمبرسم ہے، کیونکہ اس میں سو مینی انفارمیشن، سو مینی فیکٹرز ہیو ٹو بی پٹ ان. دین دی ادر چیلنج از، جو میں نے ایجوکیشن چیلنج بتایا تھا نا، کہ جو ایڈورٹائزر ہے، موسٹ آف دیم یعنی ایڈورٹائزر میرے مراد کلائنٹ ہے، موسٹ آف دیم آر ناٹ اویئر آف دی ریکوائرمنٹس آف ہز سائٹ. یعنی کون سے عوامل آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سائٹ پر شامل کیے جائیں تاکہ آن لائن یوزر جو ہے وہ جلد از جلد آپ کی طرف اٹینشن ہو اور اس کو اڈاپٹ کر سکے. ٹھیک ہے جی، تو یہ دوسرا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سیکنڈلی، لیک آف گڈ کاپی اور مارکیٹنگ ٹیکنیک، اے کمپیلنگ اینڈ ارریزسٹیبل آفر اسینشیل فار پراسپیکٹ. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو بھی آپ پبلسٹی کرتے ہیں نا جی، اس میں آفر تو بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ آفر کیسی ہونی چاہیے جس سے ڈیزائرڈ ریزلٹ ہو، جس سے آپ کا آبجیکٹو آف سیلز اچیو ہو. اور وہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کی کاپی اٹریکٹو ہوگی، اگر آپ کے جو ایڈورٹائزنگ کی کاپی ہے یا جو ایڈورٹائزنگ کا جو فارمیٹ ہے وہ سمپلر ہوگا، کمپریہنسبل ہوگا اور انڈرسٹینڈیبل ہوگا، اور کنوے کرے گا وہ میسج جس کو آپ پہنچا کر آن لائن ایڈورٹائزر کو کنوینس کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ابھی بھی یہ چیلنج ہے. دیکھیے، ایک سائٹ کو بنانے میں جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سائٹ کے بیک اینڈ پر کیا کیا چیزیں یا کون کون سے عوامل کار فرما ہیں. اس میں بہت سے ماڈیولز ہوتے ہیں، مختلف لینگویجز، مختلف ایپلیکیشنز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں فار ٹیکسٹ اینڈ فار السٹریشنز، اور اگر آپ ویڈیو یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیلنج ہے جہاں تک کہ ایک آن لائن ایڈورٹائزنگ کی سائٹ کا اسٹرکچر ہے. تو اس کو بھی، یہ بھی ایک چیلنج ہے آن لائن ایڈورٹائزنگ کی سلسلے میں یا اس کے ضمن میں. اب نیو ڈیولپمنٹس، اس آن لائن ایڈورٹائزنگ کے سلسلے میں نئی ڈیولپمنٹس کیا ہے؟ نیو میٹرکس. سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ نیو میٹرکس، یعنی ایک نیا پیٹرن فارمیٹ ڈیفائن کیا جا رہا ہے. مختلف لینگویج آ رہی ہیں، ان میں اپ گریڈنگ ہو رہی ہے، مختلف میٹرکس جو ہے نا وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ، گریٹر یوز آف ساؤنڈ. اب اسٹیٹک ویب سائٹس یا سائلنٹ ویب سائٹس آر نو مور اپریشیٹڈ. ناؤ پیپل وانٹ ٹو ہیئر اینڈ ٹو لسن ٹو واٹ ایور از بینگ کلیمڈ. نیکسٹ، زیادہ کسٹمر سپورٹ کی پرووائڈ کی جا رہی ہے. آن لائن کسٹمر سپورٹ ہے، ہیلپ لائنز موجود ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کئی سائٹس میں یہ موجود ہوتی. اور اس کے بعد کسٹمائزڈ ویب سائٹس، یعنی آپ کی ضرورت کے مطابق ویب سائٹس موجود ہیں، بنائی جا رہی ہیں. اگر آپ سینما یا مووی ریلیٹڈ ویب سائٹ ہے تو اس میں اس قسم کی انفارمیشن ہوگی کہ آپ ٹریلرز دیکھ سکیں گے، آپ اس میں مختلف فیکٹرز دیکھ سکیں گے. تو یہ ایک
ایک مثال ہے کسٹمائز ویب سائٹس کی، جس کو استعمال کر کے آپ اپنا آبجیکٹو جو ہے نا، ایک ٹارگیٹ مقرر کر کے، آبجیکٹو مقرر کر کے وہ پہنچا سکتے ہیں آگے تک۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آن لائن ایڈورٹائزنگ سے متعلق ہیں، جس کا سامنا آج انڈسٹری کو ہے، لیکن اس کو یوز کیا جا رہا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو آج ایکسپلین کیا پروز اینڈ کونز آف آن لائن ایڈورٹائزنگ، اٹس یوٹیلٹی اینڈ ہاؤ ٹو یوز اٹ مور افیکٹولی، اور اس کو استعمال کرنے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس میں کیا نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ یہ وہ عوامل تھے جس کے بارے میں آج آپ کو بتایا گیا۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت، اور بھی اس کے بارے میں بہت سے عوامل ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اتنا ہی بتانا مقصود تھا۔ امید ہے آپ نے ان کو نوٹ کر لیا ہوگا، اور ان کو ویب سائٹ کے ساتھ جا کر آپ دوبارہ ریویو بھی کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں خود بخود سمجھ آتی جائے گی۔ ہیو اے نائس ڈے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔